السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز ہیڈ لائن کے ساتھ میں ہوں مریم شوکت۔ نئی دلی، استنبول اور تاشقند سے ایک پرواز آج کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گی۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان کے کنٹرول کے بعد کابل ان ملکوں کی کمرشل پروازوں کی پہلی مرتبہ میزبانی کرے گا۔ کابل ایئرپورٹ پر ابھی صرف پاکستان اور ایران سے پروازوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ کچھ روز قبل طالبان حکومت نے بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے لیے بین الاقوامی فضائی کمپنیوں سے اپیل کی۔ متحدہ عرب امارات نے 5 سال کا ملٹیپل انٹری سیاحتی ویزا جاری کرنا شروع کر دیا۔ اماراتی امیگریشن حکام کا کہنا ہے کہ ملٹیپل انٹری ویزا تمام قومیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو جاری کیا جائے گا۔ UAE کے ملٹیپل انٹری سیاحتی ویزے کی فیس 650 پاکستانی 30,000 روپے مقرر کی گئی۔ UAE کے ملٹیپل ویزے کے لیے درخواست گزار کو گزشتہ 6 ماہ کی بینک اسٹیٹمنٹ بھی دینا ہوگی۔ درخواست گزار کے اکاؤنٹ میں کم از کم 7 لاکھ پاکستانی روپے کے برابر ڈالر ہونے چاہیے۔ امریکہ کے سابق فوجی عبدالغنی کی نئی مہارت، حاضر دماغی اور مہارت سے گھر میں گھسنے والے مگرمچھ کو کچرے کے ڈبے میں بند کر دیا۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ سابق فوجی عبدالغنی کو کچرے کے ڈبے کے ذریعے مگرمچھ کو قابو کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ مگرمچھ آیا تو اہل علاقہ بھی جمع ہو گئے، جانور کو نقصان پہنچائے بغیر قابو کر دیا گیا۔ اداکارہ میرا تکذیب نکاح کیس میں ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں پیش۔ عدالت کو بتایا گیا کہ عتیق الرحمان نے ایک فلم کی عکس بندی میں نکاح کے سین کو اصل نکاح کی ویڈیو کے طور پر پیش کیا۔ اداکارہ میرا کا کہنا تھا کہ وہ جھوٹ کا کام کرتی ہیں اور اداکاری جھوٹ ہے، وہ شوٹنگ کے درمیان جھوٹ بولتی ہیں۔ میرا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عتیق الرحمان کے ساتھ جھوٹے نکاح کے کیسز کے باعث اس فلم انڈسٹری کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ اداکارہ میرا کی ویڈیو کی شہادت پر عدالت کے عتیق الرحمان کے وکلاء کو 5 اکتوبر کو دلائل کے لیے طلب کر دیا گیا ہے۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سپورٹ سٹاف کی ہیڈ کا فیصلہ اگلے 2-3 روز میں کیا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB میں T20 ورلڈ کپ کے لیے سپورٹ سٹاف کے ہیڈ کا تقرر۔ چیئرمین PCB رمیز راجہ نے مقامی سپورٹ سٹاف ہیڈ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا کہ سپورٹ سٹاف ہیڈ کے لیے ثقلین مشتاق مضبوط امیدوار ہیں۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے ثقلین مشتاق کو سپورٹ سٹاف ہیڈ مقرر کیا جا سکتا ہے۔ ثقلین مشتاق کی گزشتہ روز چیئرمین رمیز راجہ سے بھی اہم ملاقات۔ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مائک ملی نے افغانستان میں لڑی جانے والی 20 سالہ جنگ میں شکست کا اعتراف کر دیا۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے ہاؤس آرمڈ سروس کمیٹی میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ افغان جنگ ان شرائط پر ختم نہیں ہوئی جو طالبان کے ساتھ ہم چاہتے تھے۔ جنرل مائک ملی کا کہنا تھا کہ جنگ میں شکست پچھلے 20 دن یا 20 ماہ میں نہیں ہوئی، یہ اسٹریٹجیکل فیصلوں کے ایک سلسلے کا مجموعی اثر ہے۔ ہم نے امریکیوں کو القاعدہ سے بچانے کے لیے اسٹریٹجیکل ٹاسک پورا کیا۔ جنوبی امریکہ کے ملک ایکواڈور کے جیل میں گینگ وار گروپوں میں ہونے والے تصادم کے نتیجے میں ہلاک افراد کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی۔ جیل میں قیدیوں کے 2 گروپوں نے ایک دوسرے پر اسلحے، گرینیڈر اور چاقوؤں سے حملہ کیا، جس میں متعدد قیدی ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ پولیس اور فوج کا جیل میں آپریشن کے باعث حالات پر قابو پا لیا گیا، جبکہ اٹارنی جنرل دفتر کا کہنا تھا کہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ ایکواڈور کے صدر نے گینگ وار گروپوں میں ہونے والے خونزیر تصادم کے بعد جیل ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے۔ ہر خبر سے رہیں باخبر، دیکھتے رہیں ایڈین نیوز۔ اللہ حافظ۔ ہمارا پیغام خدمت خلق بزنس نہیں بلکہ نبوی مشن ہے۔ فاطمہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا بڑا اقدام، جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ ایمبولینس کی سروس کا آغاز۔ ایمبولینس میں وینٹیلیٹر، کارڈک مونیٹر، ایمبو بیگ، ہائی فلو آکسیجن، سیکشن مشین، پیک مشین اور سینئر ٹیکنیشین جیسی سہولیات ایک ساتھ دستیاب ہے۔ یاد رہے، عرصہ 23 سال سے غریب، نادار اور مستحقین زکوٰۃ کے مریضوں اور میتوں کی منتقلی کے لیے 24 گھنٹے تمام سہولیات کی فی سبیل اللہ فراہمی جاری و ساری ہے۔ آپ بھی کسی بھی ایمرجنسی میں ان نمبر پر ابھی رابطہ کریں۔ 0310 718
1122 خدمت خلق نبوی منہج کی تکمیل اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطیات فاطمہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کو دے کر اللہ مزور ہو۔ ہیڈ آفس مرکزی جامع مسجد محمدی اہل حدیث سلامت پورہ، ایئرپورٹ روڈ، سیالکوٹ۔